औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, आज हम अक़ीदा तौहीद के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये हकीकत है कि शरीयत में किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल और उसका किसी अमर पर इतलाक़ बतरीक़े हकीकत भी जायज़ है और बतरीक़े मजाज भी, मगर इस शर्त को मलहूज़ रखना होगा कि मजाज का इस्तेमाल वहाँ किया जाए जहाँ मजाज का महल हो, यानी जहाँ मजाज इस्तेमाल हो सकता हो। हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में बहुत से अमूर में हकीकत व मजाज के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने में कोई मज़ायका नहीं है। मसलन अगर किसी का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो और डॉक्टर के इलाज से इसकी जान बच गई हो, तो ये कह दिया जाता है कि फ़लाँ डॉक्टर के इजाज़े मसीहाही ने मेरे बच्चे को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। नाज़रीन, इस अंदाज़े गुफ्तगू में हकीकत और मजाज दोनों बयान हुए हैं। दर हकीकत बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर डॉक्टर शफा याबी का वसीला और ज़रिया बन गया। इसी तरह एक और मिसाल ड्राइवर की है, जिसकी गाड़ी के नीचे आकर हादसाती तौर पर बच्चा कुचला गया हो और बाप कहे कि इस ड्राइवर ने मेरे बच्चे को मार दिया, हालांकि ड्राइवर महज बच्चे की हादसाती मौत का जिम्मेदार होता है और हकीकत में मारने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। ऐसे अमूर में हकीकत और मजाज पर मबनी दोनों अल्फाज बोले जाते हैं। बस देना, लेना, मारना, जलाना वगैरह तमाम अमूर में हकीकत व मजाज का इस्तेमाल एक मामूल की बात है। नाज़रीन इकराम, हकीकत व मजाज के लिए बाज़ अल्फाज का इस्तेमाल जो है, इसमें इस ज़िमन में बाज़ अल्फाज तवस्सल के पैराए में बोल दिए जाते हैं और इससे तो कुल मुराद नहीं होता, यानी तवस्सल होता है, तवक्कल नहीं होता। जो अल्फाज बोले जाते हैं तवस्सल के पैराए में होते हैं। मसलन किसी की निस्बत कह दिया जाता है कि आपकी नज़र करम, निगाह अनायत व तवज्जो से मेरी ज़िंदगी के शब व रोज़ कट रहे हैं, तो ये अल्फाज मजाज व तवस्सल के मानी में हैं, हकीकत के मानी में नहीं है। इसी तरह के बेशुमार कलमात, अशार और जुमले बमानी तवस्सल बयान होते हैं, बमानी तवक्कल नहीं, यानी तवस्सल और तवक्कल में फ़र्क है। हत्ता कि अगर कोई लफ्ज़ इस्तानत और इस्तगासा के तौर पर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल होगा, तो वो भी तवस्सल के मायने में होगा, तवक्कल के मायने में नहीं है, क्योंकि तवक्कल का इतलाक मुस्तान हकीकी और फ़ाइल हकीकी पर होता है, जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात है और इसी की तरफ सब अमूर लुटाए जाते हैं। नाज़रीन, अबादत में हकीकी और मजाजी की तकसीम जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक सूरह फातिहा में इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह पाक, हम तेरी ही, ए अल्लाह मेरे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, इस आयत करीमा के हवाले से इतराज़ किया जाता है कि इस फरमान इलाही की मौजूदगी में हमारे लिए किसी और से मदद लेना जायज़ नहीं, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करते और हकीकी मुअय्यन व मददगार अल्लाह ताला की ज़ात को समझते और मानते हैं, तो किसी गैर से मदद लेने का क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि सिर्फ इबादत एक ऐसा अमल है जिसमें हकीकी, मजाजी और इस्ताराती तकसीम नहीं की जा सकती। इबादत में सिरे से हकीकत और मजाज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें मजाज का सवाल ही खारिज अज़ बहस है, क्योंकि इबादत या तो इबादत है या फिर नहीं है, जबकि इस्तगासा यानी मदद में इबादत से कोई मुमासलत नहीं पाई जाती। इसको दो दर्जों में तकसीम किया जा सकता है, इस्तगासा हकीकी, इस्तगासा मजाजी। निज़ाम ज़िंदगी बाहमी मदद इस्तानत के सहारे चल रहा है। इस तकसीम को बहरहाल मलूज़ ख़ातर रखना ज़रूरी है। शरीयत इस्लामिया ने इस तबी और मादी दुनिया में ज़िंदगी का इन्हिसार इंसानों के एक दूसरे से बाहमी ताअम्मुल व तावन पर रखा है।
جہاں ایک دوسرے کی مدد کرنا پڑتی ہے اور مدد لینا بھی پڑتی ہے۔ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بطور معیار موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مدد کی، انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے باہر نکالا اور انسانی زندگی کو اخلاق عالیہ سے سنوارا تاکہ وہ نیکوکار انسان، بھلے اور اچھے مسلمان بن جائے۔ گویا یہ اس امر کی تعلیم ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کو ایک دوسرے کی مدد کرنا، نصیحت اور خیرخواہی پر مبنی سلوک کرنا عملی طور پر ان کی مدد و استعانت ہے۔ یہ اسی طرح جیسے استاد اپنے شاگردوں کی، والدین اپنے بچوں کی، بزرگ نوجوانوں کی اور بھائی بہنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ طاقتور کمزور کی مدد کرے، حاکم رعایا کی اور ہمسایہ پڑوسی کی۔ جب تمام دینی اور دنیاوی نظام اسی باہمی مدد و استعانت کے سہارے چل رہے ہیں تو کس منطق سے اسے شرک تصور کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سارا نظام دھرم برم ہو جائے اور عقیدہ توحید محض مذاق بن کر رہ جائے۔ ملائکہ کو بھی نیابت کے امور سونپے گئے ہیں۔ فی الحقیقت یہ تمام کائنات ایک دوسرے کی مدد و استعانت کی زنجیر میں بندھی ہوئی ہے۔ انسان تو انسان، ملائکہ کو بھی نیابت کے امور سونپے جاتے ہیں جنہیں قرآن نے جو ہے بیان کیا ہے۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں، یہ سب ایک نظام کے تحت ہے جس کے مطابق باہمی مدد و استعانت جائز ہے۔ اس اصول کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء سے استعانت کا جواز خود بخود فراہم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عملی زندگی میں حقیقت و مجاز کے اطلاق کی ممکنہ صورتیں تین ہو سکتی ہیں۔ بعض ایسے امور ہیں جن میں حقیقت و مجاز کی تقسیم قابل عمل نہیں۔ ان مبنی بر حقیقت امور میں کسی امر کے لیے مجاز ثابت کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال عبادت کی ہم نے ابھی دیکھی، جس میں حقیقی اور مجازی کی تقسیم جائز نہیں۔ دوسری بات اس پہ یہ ہے کہ بعض ایسے امور ہیں جن میں حقیقت و مجاز کی تقسیم ممکن تو ہے، مگر تقسیم کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ جو امور اللہ کے لیے ثابت ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اسی طرح جو امور مخلوق کے لیے ثابت ہے وہ ان کے حسب حال ہے۔ تیسرا، اس میں بعض امور ایسے ہیں جن کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور مخلوق کے لیے بھی، مگر جب ان کی نسبت اللہ سے ہوگی تو وہ حقیقی معنوں میں ہوں گے، اور جب مخلوق کے لیے ہوں گے تو وہ مجازی معنوں میں ہوں گے، جیسے انبیاء اولیاء سے مدد طلب کرنا۔ ہمارا حلمیہ یہ ہے کہ بعض لوگ توحید سے متعلق چند آیات سیاق و سباق سے جدا کر کے لے لیتے ہیں اور ان کا اطلاق ایسے امور پر بھی کرتے ہیں جہاں حقیقت و مجاز کی تقسیم لازم ہے۔ اس سے لامالا مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم حقیقت و مجاز پر مبنی ہر حکم کو اس کی حقیقت اور حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ ناظرین کرام، حقیقت و مجاز کا اطلاق قرآن حکیم کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، لفظ خلق کا استعمال اللہ تعالیٰ اور مخلوق دونوں کے لیے۔ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر حقیقت و مجاز کا صراحتاً استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خبردار، ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے خلق، اور دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھ لیجیے کہ لفظ خلق کا پہلی جگہ حقیقی معنی اور دوسری جگہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اسلوب قرآنی ہے، کبھی فعل کو دن کی طرف، کبھی زمانے کی طرف، کبھی حالات کی طرف، اور کبھی کسی برگزیدہ بندے کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جیسے اللہ کا برگزیدہ بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندگی بینائی اور شفا کا وسیلہ بنے تو ان صفات کو ان کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہی کسی کو زندگی، موت اور شفا دیتا ہے، وہی کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کا مقدر گمراہی ٹھہرا دیتا ہے۔ کلام کے اس اسلوب کو کوئی نادان ہی شرک مانے گا۔ ناظرین اکرام، لفظ وہاب کا حقیقی اور مجازی استعمال۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ کا توسل مکانی کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا مانگی۔
اس دعا کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہے، عرض کیا میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سلمان علیہ السلام نے اسی نام سے اللہ رب العزت سے کی بارگاہ میں دعا مانگی، عرض کیا ہے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا۔ اے رب بے شک تو ہی وہاب ہے، کہہ کر پکارا جائے تو وہ اپنے خزانہ غیب سے بے نواؤں کو جھولیاں بھر بھر کر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں وہاب ہے، مگر اس کے وہاب ہونے کی اس صفت کی مجاز اب مخلوق کی طرف نسبت بھی جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل و صورت میں آئے تو آپ نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قرآن کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کا بصورت بشری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقبول بندی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آنے کو بیان کیا کہ وہ ان کی خلوت گاہ میں حاضر ہو کر گویا ہوئے میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں صرف مجازی معنوں میں ہے، کیونکہ حقیقت میں بیٹا دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہاں جبریل امین علیہ السلام بیٹا دینے اور خوشخبری سنانے کا وسیلہ بنے، اگرچہ بظاہر انہوں نے یہ عمل اللہ تعالیٰ کی جانب سے معمور کیے جانے پر اپنی طرف منسوب کیا۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہماری اگلی اس حوالے کو ہم جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔